اور کتے موسا کتے تو فرعون بن بہنا کتے موسا کتے تو فرعون بن بہنا ہے کدی کدی اپنے نو رب بھی تو کہنا ہے بھلیا ہے تینوں تو جگ تے مہمان ہے مٹی دیا بابیا کھادا تینوں. کوئی یادگار واقعہ ان کے ساتھ سلطان رئی صاحب یا کوئی اور کسی کے ساتھ نہیں جی جو آپ کے ذہن پہ دل پہ نقش ہو گیا؟ میں بالکل نہیں جی. سلطان رئی کا جو ذمہ دار ہے آپ اپنے آپ کو یعنی کہ جو بڑے ہیں آپ سمیت ان کو سمجھتے ہیں؟ بالکل جی الحمدللہ میں نہیں کہتا تو نہیں اجڑا ہوا گھر اجڑ گیا سارا. میں اسے اجڑا ہوا نہیں سمجھوں گا اور نہ یہ اجڑا ہوا ہے. یہ ہماری قباحتیں یہ ہماری نائلی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اسماعیل جمال مسکراہٹ ٹی وی کی طرف سے. آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام اور لیجنڈ. انہوں نے ایکٹنگ بھی کی، انہوں نے فلم بہت ساری پروڈیوس بھی کی، بہت ساری فلمیں لکھی بھی، شاعری بھی کی، اور پتہ نہیں کن کن شعبوں میں ان کو مہارت حاصل ہے. آج ان سے بات کرتے ہیں کہ انڈسٹری آج کل جس زوال کی طرف چل پڑی ہے بلکہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور وہ خود کن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ آئیے ان سے پوچھتے ہیں. اور ان کا نام جو ہے عبداللہ چلی، آپ یقیناً جانتے ہی ہوں گے. چلیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ جمال صاحب، بہت اللہ کی رحمت. آپ سنائیں. بس اللہ کی رحمتیں آپ پر ہمیشہ رہیں سر. آپ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں، ہمارا ایسڈ ہیں سر فلم انڈسٹری کا. اچھا سر، آج کل کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ میں لکھ رہا ہوں. میں ایز اے شاعر بہت کام، جب یہ اس انڈسٹری میں گندے سانگ لکھے جا رہے تھے جی، میں نے وہ کام چھوڑ دیا تھا. تو اس وقت آپ نے پھر کوئی احتجاج کیا کہ یہ کس طرف چل پڑے؟ نہیں، احتجاج نہیں کیا. میں نے اپنا کردار ٹھیک کیا. میں نے اس وقت صوفی کلام لکھا اور جس کی وجہ سے میں نے اگر فلم کے ہزاروں گیت لکھے ہیں مجھے وہ شہرت نصیب نہیں ہوئی تھی جو میں نے صوفی کلام میں حاصل کی ہے. جو آپ نے جگنی لکھی ایکسپریس کے لیے؟ اور جگنی تو 8.5 سال جناب میں نے دار صاحب. اچھا سر، یہ اتنا سارا جو آپ نے لکھا یہ آمد ہوتی کس طرح سے تھی؟ اتنا سارا لکھنا کوئی مذاق تو ہے نہیں. نہیں جی، یہ بس کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کی مہربانی ہے. یہ اس کی دین ہے. اور ایک بندہ ایک دن مجھے پوچھنے لگا، عبداللہ صاحب یہ جو آپ شاعری کرتے ہیں یہ کوئی وقت ہوتا ہے؟ میں کہا بیٹا یہ بات نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے. جس کے ساتھ اللہ کبھی کبھی ہوتا ہے اسے کبھی کبھی آمد ہوتی ہے، جس کے ساتھ اللہ ہر دم ہوتا ہے اس کو ہر دم آدم. کیا بات، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. تو آپ کو کسے دیکھ کر بڑا امپریس ہوا ہے کہ میں نے یہی کام کرنا ہے؟ میں نے آپ کا آئیڈیل کون؟ آئیڈیل جو ہے نا وہ میرے ظریف صاحب. اچھا. میں پاپا لاؤ الدین صاحب. بالکل. اچھا سر، میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے سر بڑا خوبصورت دور دیکھا. آپ کا جو دور تھا بڑا سنہری، اس کو سوچ کر بڑا سکون سا ملتا ہے مجھے بھی. الحمدللہ. آپ نے تو دیکھا ہے نا، میں سن کر بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ کیا خوبصورت لوگ تھے، کیا با حیا، با عزت، با وفا. تو سر آپ کو وہ دور ستاتا تو ہوگا؟ ارے کیونکہ اب تو بھائی نفسا نفسی ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دور جو ہے نا اسی نے تو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. کب کے مر چکے ہوتے. وہ دور جو دیکھا ہے نا اسی نے آج تک اللہ کی ذات نے اور اس دور نے ہمیں حیاتی دے رکھی ہے. تو اب انڈسٹری کو دیکھ کر رونا نہیں آتا سر آپ کو کہ یہ کیا ہو گیا؟ نہیں، اجڑا ہوا گھر اجڑ گیا سارا. میں اسے اجڑا ہوا نہیں سمجھوں گا اور نہ یہ اجڑا ہوا ہے. یہ ہماری قباحتیں، یہ ہماری نائلی، یہ ہماری جو ہمارا اپنا نقش ہے، ہمارا اپنا کردار ٹھیک نہیں تھا جو فلم انڈسٹری اس زوال کا جو ذمہ دار ہے آپ اپنے آپ کو یعنی کہ جو بڑے ہیں آپ سمیت ان کو سمجھتے ہیں؟ بالکل جی الحمدللہ، میں جھوٹ نہیں کہتا. تو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ابھی تک؟ کیونکہ کئی سال گزر چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جن کے پاس جن کے انڈر ہم یہاں آئے یہ کام ان کو کرنا چاہیے تھا.
جنہوں نے جس میں میں بڑے بڑے نام کسی کا نام کیا لینا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں میں ان سب کو جانتا ہوں ان کے سب کے ساتھ میں نے کام کیا. ہم نے اپنی انڈسٹری کو فلاپ کرنے میں بہت کوشش کی ہے. وہ کیسے کہ ہم نے اسے پروموٹ نہیں کیا. بالکل. ہمیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں. وہ تو بیچارے اب مر کھپ گئے ہیں وہ کیا سمجھیں گے. وہ تو پھر نئے آنے والوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. نئے آنے والے جو ہیں وہ جدید کام کر رہے ہیں جس کام میں اصلاح کا کوئی پہلو نہیں ہے. سر آپ کے جو دور کی فلمیں تھیں یہ آدم ایک بہت بڑی سپر ڈوپر ہٹ فلم تھی. اس وقت جو فلمیں ریلیز ہوا کرتی تھی اس میں باقاعدہ ایک میسج ایک پیغام ایک سبق ہوا کرتا تھا. اب جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر ہم جن لوگوں نے اچھا پیغام اچھی اصلاح کرنے کی کوشش کی ان کو یہاں سزا ملی ہے انعام کوئی نہیں ملا. آپ نے سلطان راہی صاحب کے ساتھ کام کیا سر. الحمدللہ جی. کوئی یادگار واقعہ ان کے ساتھ سلطان راہی صاحب میں یا کوئی اور کسی کے ساتھ نہیں جی جو آپ کے ذہن پہ دل پہ نقش ہو گیا؟ میں بالکل نہیں جی. سلطان راہی صاحب کے ساتھ میرا مطلب تقریباً سلطان راہی صاحب ایک مداری میں. اچھا سر ایک میں آپ کی بات کر رہا ہوں. وہ واحد شخصیت ہیں ایک واحد ہستی ہیں جن کو انڈسٹری آج بھی رو رو کر یاد کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کا کردار. اس نے اس انڈسٹری کے لیے پیدل چل کر اتنی محنت کیا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. پھر اس نے انڈسٹری میں عروج میں آ کر جتنی اس انڈسٹری کی خدمت کی ہے کسی شخص نے کی نہیں ہے. اسے کیوں نہ یاد کریں گے؟ دنیا میں کسی شخص کو نہیں یاد کیا جاتا. دنیا میں صرف اور صرف کردار کو یاد کیا جاتا ہے. تو وہ بندہ اس دنیا میں ایسا کردار چھوڑ گیا ہے کہ جو کبھی بھی نہیں بھول سکتا. اچھا سر کوئی اینڈ پہ کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے بندو جو بھی کرو ملک کے لیے کرو قوم کے لیے کرو دین کے لیے کرو اور اس میں آپ لوگوں کی بھلائی ہے اسی میں اچھائی ہے. اور بات یہ ہے کہ میں دوسرا ایک میسج یہ بھی کہوں گا اپنے کلام میں میں جو کلام لکھے ہیں صوفی میں کہ مٹی دے آباویا کادا تینوں مانے. مٹی دے آباویا کادا تینوں مانے دم دا بھروسہ نہیں اے تیری شان ہے. مٹی دے آباویا کادا تینوں مانے. اور دھوکھے تے فریب نے مت تیری ماری ہے. دھوکھے تے فریب نے مت تیری ماری ہے. من وچ کھوٹ تیرے منہ تے داڑھی ہے. کم نہیں کو چنگا تیرا کادا انسان ہے. مٹی دیا باویا کادا تینوں مان ہے. اور کتے موسا کتے تو فرعون بن بینا ہے. کتے موسا کتے تو فرعون بن بینا ہے. کدی کدی اپنے نو رب بھی تو کہنا ہے. بھلیا تینوں تو جگ تے مہمان ہے. مٹی دیا باویا کادا تینوں مان ہے. اور اگلے جہان تیرے کام کسے ہونا نہیں. اگلے جہان تیرے کم کسے آنا نہیں. کسے سکے سودرے نے تینوں بخشونا نہیں. جن نے بخشانا تینوں تیری وہ زبان ہے. مٹی دیا باویا کادا تینوں مان ہے. اور اس کا کلائمکس ہے کہ مر جانا جدوں رولا ساریاں نے پانا ہے. مر جانا جدوں رولا ساریاں نے پانا ہے. چھیتی چھیتی کرو اینوں کدوں لے کے جانا ہے. اور کنہ لئی کھولی تو جھوٹ دی دکان ہے. مٹی دیا باویا کادا تینوں مان ہے. بہت اعلیٰ بہت زبردست بہت خوبصورت کلام ہماری نظر کیا انہوں نے. اور ناظرین میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی آج مجھے موقع ملا ان سے بات کرنے کا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے یہ موقع ملا. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے ناظرین میزبان اسماعیل جمال کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.